بما فیہ البس والداہ تاجن یوم القیامت۔ اس حدیث شریف کے اندر جس بات کی صراحت کی گئی ہے، اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے میرے دوستو، اگر کوئی حافظ بن جاتا ہے، اگر اپنے حفظ کے ساتھ اگر وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، ظاہر سی بات ہے جب کوئی حافظ قرآن پر عامل ہو جاتا ہے تو اس حافظ کا اعتبار ہے، یہ سچ ہے۔ حدیث شریف کے اندر اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لیے مدارس کے اندر یا مکاتب کے اندر یا کسی بھی مراکز کے اندر اگر بچے کو تعلیم دی جائے تو اس تعلیم کے ساتھ پہلی فرصت کے اندر تربیت کا ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ اور جس حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواه البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، جس کے اندر یہ فرمایا ہے، اس حدیث کی شرح کو پڑھتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو جو ہم نے پڑھا مرقات المفاتیح کے اندر، اس کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کیا کہ اگر قرآن کی اگر کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے، قرآن کی خدمات کرنے والے کے اندر خلوص نہیں ہے، بڑے سے بڑا ادارہ اگر وہ چلاتا ہے، مدارس کا انتظام کرتا ہے، مراکز کا انتظام کرتا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، پوری وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ اگر قرآن کی خدمات کے لیے ہمارے اندر خلوص نہیں ہے میرے دوستو، تو یقیناً اس قرآن کی تعلیم کا اعتبار نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی صراحت ہے۔ اس لیے ذمہ داران حضرات اور تمام باشندگان سے ہر جمعہ کے اندر اس بات کی ہم وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ دین کا کام خلوص کے ساتھ کرو، خلوص کے ساتھ کرو، اسلام کی بلندی کے لیے کرو۔ میں اس کی دعوت پہلی فرصت سے دے رہا ہوں الحمدللہ، اور یہ جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ یہی گفتگو ہماری جاری اور ساری رہتی ہے اور اسی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ابھی ایک بچہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم کو مکمل کرے گا، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف ہم آپ کو سامنے بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسہ والداہ تاجا یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن کو پڑھا، من قرأ القرآن ای حفظ القرآن، جو قرآن کو پڑھا یعنی قرآن کو حفظ کر لیا اور اس پر عمل کر لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے والدین کو، ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پوشی کی جائے گی، ایسی تاج پوشی کی جائے گی جس کی صراحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم۔ اس تاج کی روشنی، اس حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا میرے دوستو، اس تاج کی روشنی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سورج جس کی تمازت ساری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، ایک سورج ساری دنیا کو متاثر کرتا ہے، اگر وہ ایک سورج صرف ایک گھر کے اندر آ جائے تو اس گھر کے اندر کتنی روشنی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر روشنی اس حافظ کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کے اندر روشنی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یقیناً اس حدیث کے اندر صداقت و سچائی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، افہام و تفہیم ہمارے اندر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو اگر حافظ قرآن بناتے ہیں، ایک ماں باپ جس کی تاج پوشی کی جائے گی، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ایک ماں باپ کیوں تاج پوشی کی جائے گی؟ حفظ کرنے والا بچے حفظ کرتا ہے، محنت بچے کرتے ہیں، کوششیں بچے کرتے ہیں، ماں باپ کو کیوں تاج پوشی کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے ایک والدین جب اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے قبول کر لیتا ہے، دینی تعلیم سکھانے کے لیے اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، یہ بات ان کے نزدیک ایکسپٹڈ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے، حفظ قرآن دیں گے، تو میرے دوستو ان کے والدین پر حالات آتے ہیں، اور حالات آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ پڑوسی ان کو تان دیتا ہے، کانوں
تشنی کرتا ہے، اغیار ان کو تانو تشنی کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، کس کس طرح کے تانو تشنی ان کو سننے پڑتے ہیں والدین کو، کہ تم اپنے بچے کو پڑھاتے ہو، پتہ نہیں کیا پڑھے گا، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھے گا۔ عجیب حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، والدین اس پر صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پورے صبر کرتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا ہے اس کا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس برداشت کی وجہ سے، اس صبر و تحمل کی وجہ سے میری خواتین، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس لیے اگر بچہ ہمارا حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جذبات میں آ کر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو نہیں بھلانا چاہیے جنہوں نے شرح کے اندر لکھا ہے فَإِنَّ مَا يُدْرَكَ كُلُّهُ لَمْ يُتْرَكْ بَعْضُهُ۔ اگر تم کل کو حاصل نہیں کر سکتے ہو تو بعض کو بھی مت چھوڑو، بعض کو بھی مت چھوڑو، لگے رہنا، لگے رہیے۔ یقیناً ملک بھارت پر حالات ہیں، مسلمان دہشت، احساس کمتری، ہر کچھ ہے مسلمان، ہر کچھ ہے مسلمان پریشان، مظلوم ہے تو کیا مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا؟ مسلمان احتجاج نہیں کرے گا؟ کیا مسلمان ہیومن رائٹس کی لڑائی نہیں لڑے گا؟ فنڈامنٹل رائٹس کیا مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے؟ رہے گا۔ کنسٹیٹیوشن مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے۔ دین کے فروغ کے لیے اگر ہم جذبات میں آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے مدارس بند ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مراکز بند ہو جاتے ہیں، خانقاہیں بند ہو جاتی ہیں، وہ مقفل ہو جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جذبات میں نہیں آئیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی عبارت کو سامنے رکھیے، ما یدرک کلہ لم یترک بعضہ، چلاتے رہنا ہے، کوششیں جاری رہیں گی، ہماری کوششیں جاری رہیں گی انشاءاللہ، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، یونیورسل نظام کے فروغ کے لیے ہم اپنی کوشش کو جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے بچے کی قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ عزیزم محمد طلحہ ولد محمد اشفاق، یہ بچے قرآن کریم کی تکمیل کریں گے۔ آپ حضرات اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اس کو ہمت دیں، اس کو ہمت دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس بات کی ترغیب دے، جیسا کہ میں نے کہا کوئی بھی بچہ حافظ بننے کے بعد قرآن کے تراجم کو اگر وہ نہیں جانے گا، قرآن کی میننگ کو اگر نہیں جانتا ہے تو عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے حافظوں سے شکایتیں آتی ہیں کہ دیکھو فلاں کا لڑکا حافظ بن گیا، فجر میں سویا ہوا ہے، فلاں کا لڑکا حافظ بن کے آیا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں حفظ کے ساتھ عالم اگر اس کو ہم کمپلسری سمجھ لیں، یعنی قرآن کے تراجم اگر حافظ کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، الفاظ و معانی اگر کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے اور قرآن کریم کی آیت سامنے ہو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو میرے دوستو وہ حافظ با عمل بن جاتا ہے، اپنی زندگی کو مہذب بناتا ہے، سماج کی خدمات کو فوکس کرتا ہے، اور پہلی ترجیحات کے اندر معاشرت کی خدمات ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، بہت سارے بچے جنہوں نے ہم سے پڑھا وہ آج عالم بھی بن چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر امامت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، جن بچوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے محترم میں صرف حفظ کیا ہوں، میں نے اس سے کہا بابو تم پہلی فرصت کے اندر کم سے کم عالم بن جاؤ، عالم بننے کی کوشش کرو، عالم بننے کی کوشش کرو، ورنہ الفاظ یقیناً تمہارے سینوں میں ہے۔ عمل کی سہولت کے لیے، عمل پیدا کرنے کے لیے عالم بن جاؤ۔ تو میری گزارش ہے، ہر بچوں سے میں کہتا رہتا ہوں حفظ کے ساتھ قاری بھی بن جاؤ، عالم بھی بن جاؤ، اور وقت ملے تو مفتی بھی بن جاؤ۔ بہر صورت طلحہ ولد محمد اشفاق ابھی اسی لمحے کے اندر قرآن کریم کو مکمل کریں گے، اور ان کے بعد جناب حضرت قاری مفتی مستقیم صاحب ان کا آخری بیان ہوگا، ان کی آخری گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر دی جائے گی۔ ہم مفتی مستقیم صاحب سے درخواست کریں گے کہ بچے کی حفظ کی تکمیل کی
اپنے سامنے اس کو مکمل کرا دے اور اس کے بعد اپنے بیان کو جاری اور ساری فرمائے۔ اور آپ سے میں نے یہ بھی کہا کہ ان بچوں کی ضرور حوصلہ افزائی کرے اور ان کی ہمت بڑھائیں تاکہ بچے کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ ہمیں ہمت بڑھانا ہے، جو لگا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا ہے۔ اللہ عمل کی